وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سورہ بقرہ آیت نمبر 163. اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا ہے، مہربان. اور سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیا مبارکہ میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے. اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں. وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں مگر وہ جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں اس کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا. اور سورہ آل عمران کی دوسری آیہ مبارکہ میں بھی خالق کائنات نے اسی قسم کا مضمون ارشاد فرمایا ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی کسی کی پوجا نہیں، آپ زندہ ہے اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے. یہ زندگی ایک ہے ایسی زندگی جس کی کوئی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، لیکن جب رب کی زندگی کی اس کی بات آئے گی تو یہ وہ زندگی ہے نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. کائنات میں ہر شے جو بنی ہے اس کا ایک دن مقرر ہے کہ اس دن اس کا اختتام ہو جائے گا. مثال کے طور پر کوئی بھی دوائی بنائے کوئی بھی فیکٹری تو لکھ دیتی ہے اس دوائی کی میعاد 2 سال ہے، اس میعاد کو آپ اس کے اندر استعمال کر لیں، اور اگر اس کے باہر استعمال کریں گے تو یہ نقصان دے گی. اس کے بعد اس کی افادیت ختم ہو جائے گی، مر جائے گی. انسان کی پیدائش کا وقت مقرر ہے اور اس کی زندگی کے ایام اور سال مقرر ہے. مثلا یہ 10 سال زندہ رہے گا، یہ 20 سال زندہ رہے گا، 50 سال زندہ رہے گا. ایک ہے اوسط عمر جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حضرات انسانوں کی. پھر اللہ وحدہ لا شریک کی وہ زندگی ہے جس کا نہ کسی کو ادراک ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. ہاں، بندوں کی زندگی ہے وہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہمارا اس دنیا کے اندر پیدا کرنا بھی اس کا کسی مقصد کے لیے ہے. بغیر مقصد کے ہمارا اس دنیا میں اس نے جو ہے نزول نہیں فرمایا، ہمیں یہاں پر بیٹھے. پھر اللہ وحدہ لا شریک کی جو صفات ہیں وہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جا سکتی، عطائی ہیں جتنی بھی صفات ہیں. مثال کے طور پر مصوری ہے، تصویر بنانا ہے. حقیقی مصور کون ہے؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. سورہ آل عمران کی 6 نمبر آیہ مبارکہ ہے. وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا ہے. اب یہاں پر بڑے واضح طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ بھی مصور ہے. دنیا میں تصویر بنانا والا بھی اپنے مصور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے اب یہاں پر تصویر بنا کے دکھاؤ نا جہاں ہاتھ بھی نہ جائے. ایسی تصویر بنا کے دکھاؤ نا جیسے خالق نے بنائی. اس کو مصوری کہتے ہیں کہ یہ کوئی برش سے نہیں مصوری کی گئی، بلکہ ایک پانی کا قطرہ اس سے پورا انسان کھڑا کرتے ہیں، اور پھر اس قطرے کے اندر ایسی جدت اور ایسی قوت رکھی ہے کہ وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے.
یہ کتنی عمر ہو گئی جی؟ 2 سال ہو گئی. یہ کتنی ہوگی جی؟ 4 سال ہو گئی. یہ کتنی عمر ہوگی جی؟ 50 سال ہو گئی. ہے وہ بنیاد قطرہ ہی ہے. تو ایسی تصویر ہے نا جو بڑھتی ہی جائے. پھر اللہ وحدہ لا شریک ایسا مصور جس کی تصویر میں کوئی کمی کجی والا سلسلہ نہیں. ہر ایک شے اس نے پرفیکٹ بنائی ہے. اور ایسی مصوری خالق کے کائنات کی کہ کروڑوں انسان پیدا کیے ہیں. ہر انسان کے نئے نقش. ایک ہی کان ہے، ایک ہی ناک ہے، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ایک ہی منہ ہے، ایک ہی زبان ہے، وہی 2 ہاتھ ہیں. لیکن ہر ایک کا اللہ نے نظام الگ رکھا. شکلیں کروڑوں ہیں لیکن ملے گی کسی کے ساتھ نہیں. ہاتھ وہی 2 ہیں لیکن سب کا مثال کے طور پر انگلیوں کے نشان ہیں. آپ انگوٹھا لگا کے دیکھیں، کوئی کسی کا انگوٹھا کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ملے گا. یہ اس خالق کائنات کا تصویر ایسی بنائی جس میں اس کا نام بھی جھلکتا ہے. اب اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھیں، اس کا کیا بنتا ہے؟ اللہ بن رہا. اس نے ہمارے ہاتھوں میں بھی پیروں میں بھی اپنے جو ہے جلوے دکھائے. ہمارے اندر بھی اپنے جلوے، وہ نور علی نور ہے. آنکھوں میں اس نے اپنا جلوہ دکھایا. وہ بولنے والا ہے، اس نے ہماری زبان پہ اپنے جلوے دکھائے. وہ سمیع و بصیر ہے، اس نے ہمیں اپنا جلوہ ہمارے اندر دکھایا. اسی لیے سلطان الباغ فرماتے ہیں، اپنا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے میں آسمانی اردیاں پھڑنا ہے پہلے انہوں فرض اندر بیٹھے ہی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو فرماتے اندر کھول کے تو دیکھ اللہ کے بندے، تیرے ہر چیز اندر ہی نظر آ جائے گی. فرمایا کہ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم. سورہ آل عمران کی 62 نمبر آیت مبارکہ ہے. یہی بے شک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے. یہ صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کا احسان ہے اور اسی کا حق ہے کہ وہ اپنے سامنے ساری انسانیت کو کھڑا کر سکتے ہیں. آج اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے لوگ ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک جو بھاگنے والوں کو بھی کہے گا. آج ابھی کچھ دن پہلے ایک حضرت سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ صاف ستھرے تھے چہرے سے. میں نے کہا آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہتے میرا کوئی مذہب نہیں. میں کہا جی کیوں؟ آپ کا مذہب کیوں نہیں ہے؟ ہندو ہیں، مسلم ہیں، عیسائی ہیں. کہتے یہ سب ڈھونگ ہے، یہ سب ڈھونگ ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہے. اگر اللہ کی کوئی ذات ہوتی تو پھر اس دنیا کے اندر نظر نہ آتی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے جو شے نظر نہ آئے اس کا وجود ہی کوئی نہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہوتا. میں نے کہا مجھے آنکھ کی روشنی دکھاؤ، جلدی کرو. آنکھ کی روشنی دکھاؤ، تمہارے پاس ہے نا، دکھاؤ. تم اللہ کو دکھانے کی بات کر رہے، مجھے آنکھ کی روشنی نہیں دکھا سک رہے. بتاؤ اس کو جلدی کرو، یہ کہاں ہے تمہارے پاس؟ لاجواب. نہیں حضرت ایسی بات نہیں ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں. اللہ کو ماننا تو کسی شے کو بھی نہیں مانتے. کہتے دنیا ایک خلیوں کا، ایک جراثیموں کا چلنے کا ایک انداز ہے، طریقہ ہے، طریقہ کار کے مطابق چل رہی ہے. اس کے بعد جب یہ خلیے تھک جائیں گے، ڈیڈ ہو جائیں گے، بس دنیا ختم ہو جائے گی. ایسے معاملات بھی ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کی دیکھیں کیسی بات ہے، کیسی ذات ہے کہ وہ اس کو نیند نہیں آتی، لیکن دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو نیند کے بغیر زندہ رہ سکے. اور یہ تقاضا ایسا ہے کہ تخت دار کے اوپر بھی چڑھ کے بندے کو نیند آ جاتی. یہ اس کی قدرت ہے. لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائے.